نواب زادہ افتخار احمد خان بابر صاحب، میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ جو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کو امپلیمنٹ تو کرنا پڑے گا ورنہ کچھ کانسیکوینسز ہیں، اور مثال میں نے دیا کہ کانسیکوینسز ہوئے تھے جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے 2012 میں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہسٹری دوبارہ بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں اس میں اسپیکر صاحب، اب ہاؤس کا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے اسپیکر صاحب نے اس میں مین رول ادا کرنا ہے کہ آیا وہ جو ہاؤس کی ہے جو انہوں نے بل پاس کیا ہے اس پہ عمل کراتے ہیں یا سپریم کورٹ کا وہ کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے پارلیمنٹ، یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، اس کا حق ہے یہ وہ کرے۔ اور پھر یہ جو اب بل پاس ہوا ہے یہ نہیں ہے کوئی نیا بل، اس میں اسٹرینتھن کیا گیا ہے اسی چیز کو کہ 3 دن کے اندر پارٹیز وہ کریں گی، فلور کراسنگ نہیں ہوگی، اور اس کا جو باقی چیزیں ہیں اس کے کہ ایک دفعہ ایک ممبر جا کے وہاں پہ حلف لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ چیز کر رہا ہوں اس طریقے سے فلانی پارٹی کے ساتھ، پھر دوبارہ اسے ری رائٹ کرے اگر سپریم کورٹ، اور اسے کہے کہ جی اب آپ جا کے نئے سرے سے پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اب آپ فلانی پارٹی میں یا کسی میں بھی آپ جائیں، تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں۔ جی جو آپ نے آج پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے اس کا تعلق بھی تو اسی معاملے سے ہے۔ جی ہاں، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک آئینی وہ نہیں ہے کہ پروڈکشن، یہ ایک روایت آ رہی ہے کہ گیلانی صاحب کرتے تھے آرڈرز جاری، شیخ رشید صاحب اور باقیوں کے انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا سارا، تو ایک یہ روایت چلی آ رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب اسپیکر قومی اسمبلی تھے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں، جی جی تو شیخ رشید صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا۔ جی یہ میں نے عرض کی نا کہ ایک انہوں نے روایت قائم کی اور پھر وہ آگے چلی۔ پھر پچھلے ٹینیور میں آپ نے دیکھا کہ جتنے ہم نے احتجاج کیے اور اسپیکر صاحب کے اس کے آفس کے باہر ہم نے دھرنے دیے، ایم این ایز نے وہاں پر بیٹھ کے جتنا بھی کیا، زرداری صاحب کے باقیوں کے پروڈکشن آرڈر اسپیکر صاحب نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی ایک دو اچھی مثالیں اسپیکر صاحب نے قائم کی ہوتی اس دور میں، اسد کیسر صاحب نے، تو آج وہ کہہ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے کے اندر 52 بل پاس کرانے اور اس قسم کی ساری چیزیں ہونی، میرا خیال ہے کہ اگر اس دور میں کچھ اچھی چیزیں کر جاتے تو آج انہیں یہ مشکلات کا سامنا۔ چلیں آپ نے ایک اچھی مثال آج قائم کی ہے، اور عفنان اللہ صاحب کوشش کریں گے سردار ایاز صادق صاحب کا آپ سے کانٹیکٹ کرانے کی۔ آخر میں یہ بتائیں شعیب شاہین صاحب کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کانسیکوینسز ہوں گے، کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ ظاہر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوں گی نا، کنٹیمپٹ ہوگی، اور الیکشن کمیشن کو حکومت نہیں مانے گی، سپریم کورٹ کا فیصلے اور بھی نہیں مانے، یہ بھی نہیں مانے گی۔ نہیں مانیں گے تو پھر یہ بھی جیل جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ کون بھیجے گا جیل؟ سپریم کورٹ بھیجے گی، فل کورٹ بھیجے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا 90 دن میں الیکشن کرواؤ، اپنا فیصلہ عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ فیض آباد دھرنا کیس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب اس سے آگے کوشش کی، نہیں کروا سکے۔ نہیں، اس سے آگے وہی ٹی ایل پی، ود ریسپیکٹ میں ٹی ایل پی کے آپ مخالف نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں کے نمائندے نے میرا بڑا ساتھ دے رہا ہے میرے اس کیس میں، وہی ٹی ایل پی، وہی فیض آباد، وہی دھرنا اس پچھلے مہینے کا، وہی ان کی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ ان کی، اور بلکہ پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی، اور وہی اسلام آباد پولیس، وہی چیف جسٹس، کیا انہوں نے ایک نوٹس کیا کہ پھر کیوں راستے بند ہوئے؟ کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ پچھلے 2 دن سے جو ٹی ایل پی کے عام ورکر ہیں ان کے گھروں پہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، غیر قانونی چھاپے، وہ نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم ان کے مخالف ہیں۔ اچھا ایک بات انہوں نے کی ہے، بھائی مشرف کے خلاف فیصلہ دی، بھائی مردہ یزید کو تو ہر کوئی برا بھلا کہتا ہے، زندہ یزید کے سامنے سٹینڈ کرو نا۔ آج جو یزیدیت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، اس میں جو لوگوں کے ساتھ ظلم تشدد ہو رہا ہے، حاجی امتیاز کو جی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا، وہ اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، وہ جی باہر جا رہا تھا، باہر ایسے جا رہا تھا، وہ بھائی وہ جو ہے اینٹی کرپشن والوں کے پاس تھا، وہ گولیاں لگی ہیں گاڑی کو، سارے لوگ ہٹ گئے، وہ اکیلا بندہ گاڑی میں بیٹھا رہا، وہ اٹھا کے لے گئے، وہ اس کو کوئی گولی شولی نہیں لگی، اور اس کے بعد پروڈیوس بھی ہو گئے، وہ جی باہر جا رہے تھے ہمیں پکڑ لیا۔ یار کوئی ڈرامہ بھی ایسا کرو جو بظاہر لگے تو صحیح کہ یہ درست ہے۔ یہ ویسے ہی ڈرامہ جیسا رانا ثناءاللہ کے ساتھ ڈرامہ ہوا تھا، تو یہ جو ڈراموں کی سیاست ہے ختم ہونی چاہیے۔ 26 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ابھی تک انہوں نے یہ غلط ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہے؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بات کرتے ہیں جو
इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लड़के गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बात नहीं करते आप। उनका भी मैं कर रहा हूँ, मैंने उनकी भी कर रहा हूँ। चले, मतलब ज्यादती है पाकिस्तान में कोई एहतजाज लाफुल करना चाहे। आपको पता है कल हमने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सिर्फ तंजीम की मीटिंग रखी। तंजीम की मीटिंग शुरू होने से पहले 17 हमारे जिन्होंने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना है उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया।